السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور جب ہم شام کو بیٹھتے ہیں نا، کتنی چیزیں ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہیں اور ہم کھاتے کھاتے تک جاتے لیکن وہ ختم نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے پڑوس میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلت میں، ہمارے ملت میں، ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک مولانا صاحب نے فرمایا، مولانا محمد امیر بجلی گھر، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کوئی حدیث بیان کر رہا تھا یا کسی اللہ کے ولی کی بات کر رہا تھا، لیکن وہ فرما رہے تھے کہ روایات میں آتا ہے کہ اگر آپ کے محلے میں ایک شخص ایسا تھا جس نے روزہ افطاری کر لی اور اس کے پاس خوراک نہیں تھا، جس طرح آپ کے پاس پڑا ہوتا ہے اتنی ساری چیزیں، اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی ایسی، بس صرف کھجور تھے، اس کے ساتھ روزہ افطار کیا، یا اس نے سحری ایسی کی جو آپ کے سحری سے بہت زیادہ نہیں کہ کم تر ہو، فرماتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ آپ نے روزہ رکھا، آپ نے نمازی پڑھی، اللہ کی قسم کا کہ وہ کہتا ہے کہ آپ کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ خود سوچ لیجئے گا کہ آخر ہم کس رستے پہ ہیں۔ جب تک کہ دوسروں کا احساس نہیں ہے دوسرے غریبوں کا، تب تک نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی حج ہے، کوئی چیز قابل قبول ہی نہیں ہے اس در میں جس کی خاطر ہم یہ روزے رکھ رہے ہیں، جس کی خاطر ہم یہ بھوک پیاس برداشت کر رہی ہے، اس کو کوئی بھی چیز آپ کی قابل قبول اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کی بات نہ مانیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میری مخلوق پر رحم کرو تاکہ آپ پر رحم کیا جائے، لیکن اس کی مخلوق کیا ہے ہم ابھی تک یہ نہیں جان سکے۔ ہم اسی کو مخلوق کہتے ہیں جس کی مدد ہمارا دل چاہتا ہے۔ کس کا دل اپنے ریلیٹیوز، اپنے رشتہ دار ان کے، اور جو اپنے دل کے قریب ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو پیمانہ ہے وہ ایسا نہیں ہے، ہم اس پر پوری طرح سے نہیں اتر رہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو برابر رکھ دیا جائے، اور یہ اس وقت مزہ آتا ہے جب آپ کا دل ہو کہ برابر رکھ دیا جائے، اس وقت تو وہی تو کوئی بات نہیں ہے، تعالیٰ آپ کے دل میں احساس رکھے، لیکن جب آپ کا دل یہ نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن پھر بھی آپ رکھ رہے ہوتے ہیں، یہی ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ قابل قبول ہے۔ فرماتے ہیں نا کہ جب آپ کا دل ہے نماز پڑھنے کو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جب آپ کا دل نہ ہو، آپ کا دل نہیں کر رہا، آپ کا نفس آپ کو مجبور کر رہا ہے لیکن پھر بھی آپ جا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ اس دور میں جب ہر کوئی اپنے لیے ہی سب کچھ کر رہا ہے، اپنے لیے ہی سوچ رہا ہے، ہم اللہ اور اس کے مخلوقات کے لیے سوچیں۔ انشاءاللہ جو دن گزر گئے وہ تو گزر گئے، لیکن آگے جو خود کھائیں گے وہ غریبوں کو بھی کھلائیں گے، جو خود پئیں گے وہ غریبوں کو بھی پلائیں گے۔ انشاءاللہ اس بات کی قصد کر لو، ارادہ کر لو، تو رمضان مبارک بن جائے گا، ورنہ ایویں رمضان ہی رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔